کہ محرم الحرام کے موقع پہ میں شکر گزار ہوں اپنے اہل تشیع کے رہنماؤں کی اور باقی مسلک جو ہیں ان کے بھی رہنماؤں کی کہ انہوں نے بہت اچھے کلمات کہے اس بارے میں. میں بہت بے چین تھی کیونکہ جمعۃ المبارک تھا اور جمعے کی نماز کا خطبے کا بھی وہی وقت تھا جو ہمارے عزادار ہیں ان کے جو جلوس ہیں ان کے اس کا بھی وہ ٹائم جو ہے وہ کلیش کر رہا تھا. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی, مجھے بہت ایک تسلی ہوئی کہ ہمارے لوگوں میں کم از کم اتنی اب مذہبی رواداری آ گئی ہے کہ وہ بہت احسن طریقے سے وہ انجام کو پہنچا. ہمیں کچھ جو ایریاز تھے جن کے اندر خطرہ زیادہ تھا ان کو ہم نے ایئر مارک کیا ہوا تھا اور خواجہ سلمان رفیق صاحب اور آئی جی صاحب کی سربراہی میں ایک ایک وہ راستہ, ایک ایک وہ روٹ, ایک ایک وہ مسجد جس سے کوئی ہمیں کوئی جگہ بھی, کوئی بھی جگہ جہاں سے ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی اندیشہ تھا اس پہ ہم نے پہرا زیادہ رکھا. آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات تھے, آئی جی صاحب سے لے کر نیچے جو ایس ایچ او تک یا ہمارے جو پولیس کے اہلکار تھے سب نے بہت بہترین طریقے سے اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا. کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز تمام فیلڈ میں موجود تھے اور اس سخت گرمی میں, شدت کی گرمی میں انہوں نے اپنا احسن طریقے سے اپنے ذمہ داریوں کو ادا کیا. اور جو ستھرا پنجاب نے جس طرح اپنے صفائی کی, مجالس جہاں پہ ہوتی ہیں ان جگہوں کی نہ صرف صفائی کی, ان روٹس کی صفائی کی جہاں سے یہ جلوس برآمد ہونے تھے, ان پہ عطر ملا ہوا پانی جو تھا, ایک جو عرق گلاب تھا وہ پانی میں ملا کے اس کا چھڑکاؤ کیا. اور کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی, 50 ڈگری کے قریب ٹیمپریچر تھا, تو میری ہدایات پہ اسموگ گنز جو ہیں ان سے بڑے جلوسوں پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا. اور جہاں پہ جو اسموگ گن نہیں جا سکتی تھی, چھوٹی گلی تھی, تنگ گلی تھی, وہاں پر جو جلوس تھے یا وہاں پر جو عزادار تھے ان کے لیے ہم نے ایک چھوٹی جو وہ صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو ستھرا پنجاب کی اپنی گاڑیاں ہیں جس سے پانی کا سپرے کیا گیا. اور جہاں پر وہ بھی نہیں جا سکتی تھی وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے واسا کے ستھرا پنجاب کے اہلکاروں نے اپنے بیک پیکس کے اندر وہ اپنے بیک پہ وہ پورا کنٹینر رکھا ہوا تھا جس سے انہوں نے تمام عزاداران کو پہ انہوں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا. اور اس سے ٹیمپریچر جو ہے وہ میں نے سنا ہے 4-5 ڈگری کا فرق اس سے پڑا. اور اسی طرح ہم نے پوری کوشش کی کہ پورے جو جلوس ہیں ان کے روٹس کے اوپر ہم جو لنگر کی تقسیم ہے جہاں جہاں ہو سکا ٹھنڈے پانی کی سبیلیں, وہ شربت میں نے خود چیک کیے کہ وہ ٹھنڈے تھے, وہ میٹھے تھے, زیادہ پانی تو نہیں ڈالا ہوا تھا. اور پھر میڈیکل کیمپس جگہ جگہ لگائے تھے کہ اگر کوئی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو ہسپتال لینے کی بجائے اس کے کہ اس کا خون زیادہ بہہ جائے اور وہ لیٹ ہو جائے, تو ہم نے جگہ جگہ میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ لگائے تھے. اور ساتھ ساتھ کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ چل رہے تھے. موبائل سبیلیں, جہاں پانی کی سبیل دور تھی وہاں پہ ہم نے موبائل سبیلیں جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ جلوس کے چلایا. اور شام جہاں پر ہو گئی اور وہاں پہ لائٹس نہیں تھی وہاں پہ ہم نے موبائل جو لائٹس ہے ٹرکس کے اوپر ہم نے وہ فلڈ لائٹس جو ہیں وہ چلا کے ان کے ساتھ ہم نے وہ بھی چلائیں. اور تمام منسٹرز جہاں جہاں ڈیوٹیز لگیں ان کی سب میدان عمل میں موجود رہے اور فیسیلیٹیٹ کیا. اور نہ صرف محرم اب بلکہ انشاءاللہ تعالی خیر سے جو میلاد النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے 12 ربیع الاول بھی مہینہ آنے والا ہے, تو اس کو بھی خواجہ سلمان رفیق صاحب میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اس کے انتظامات اور اس کی جو تقریبات ہیں اس کو جس طرح سے ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی انتظامات آپ آج سے شروع کریں. اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, تو ان کی جو اس کو ہم انشاءاللہ بالکل پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ ہم اس کو بھی منائیں گے. اس کا جو اس کی خوبصورتی میں جتنا اضافہ ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو, آپ نے دیکھا عید الاضحیٰ میں کس طرح سے صفائی کا تھا, کسی نے کہیں پر کوئی علائشیں پڑی نہیں دیکھی, کوئی خون کے دریا بہتے نہیں دیکھے, اور لوگوں نے وہاں پر قربانی کی اور وہیں پر ان سے آ کر ان کی علائشیں جو ہیں یا وہ لے لی گئیں, ان کو جہاں پر ڈمپ کرنا تھا وہ کیا, اور پھر چھڑکاؤ کیا عرق گلاب کا تاکہ لوگوں کو ایک معطر فضا جو ہے وہ ملے.
اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ محرم الحرام میں جب جلوس ختم ہو گئے 10-11 بجے کے بعد جب کمپلیٹ ہو گئے اپنے اپنے منزل کو پہنچ گئے، فوراً ستھرا پنجاب نے ٹیک اوور کیا پورا پنجاب، اور وہ تمام راستے وہ تمام روٹس کو انہوں نے بہت احسن طریقے سے اچھے طریقے سے صاف کیا۔ تو چاہے وہ عید ہو، محرم ہو، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ ایسٹر ہو، چاہے وہ بیساکھی ہو، چاہے وہ ہولی ہو، یا چاہے وہ ہمارا جو گرو نانک صاحب کا جنم دن ہو، ہم سب کو وہی احترام دیتے ہیں جو کہ اس کا حق ہے۔ تمام مذاہب کو میں یہ مائنورٹی کارڈ جو ابھی سب کے لیے آیا ہے اس میں کسی مذہب کی کوئی تفریق نہیں۔ میرے جتنے پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ اپنا گھر سکیم ہو، چاہے وہ گرین بسز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی سکیم ہو، کوئی بھی سکیم، چاہے وہ آپ کا جو ہمت کارڈ ہو یا وہ آپ کا کسان کارڈ ہو، کسی بھی سکیم میں کبھی نہ کوئی پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ہوئی ہے، نہ کوئی پولیٹیکل بائس رکھی گئی ہے، چاہے وہ ہونہار کارڈز ہوں، لیپ ٹاپس ہوں، کسی بھی سکیم میں میں آن اوتھ کہہ سکتی ہوں، آن اوتھ، کہ کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کی سیاسی وابستگی کیا ہے۔ irrespective of that ہم نے سب کو، کیونکہ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص، پنجاب کا ہر شہری میری ذمہ داری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی مسلم نے یا کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کیا یا اس کے کسی چیز پہ قبضہ کیا تو میں غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو میں نے جب کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے تو میں نے انصاف کرنا ہے، اور انصاف یہ ہے کہ پنجاب میں بسنے والے 14-15 کروڑ لوگوں کو، تمام لوگوں کو ان کا وہی حق ملے، irrespective of their religion, irrespective of their creed, irrespective of their political affiliation۔ اور میری یہ کوشش ہے کہ پنجاب میں ہر رہنے والا شخص یہ کہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ یہ کہے کہ میں پنجابی ہوں، میں پاکستانی ہوں، اور مجھے اس چیز کا پورا آزادی بھی ہے، اور مجھے پورا وہ احترام ملتا ہے جو کسی بھی پاکستانی کو ملنا چاہیے، وہ اونرشپ ملتی ہے جو کسی بھی پاکستانی کو ملنی چاہیے۔